بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسقينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. 1400 سال پہلے جو ایک اللہ کا بندہ، اس نے یہ کہا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں، اور اس نے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ اللہ تعالی کی قضا کے اوپر ہم راضی ہیں اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہی حقیقی اسلام، یہی حقیقی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہیں اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، تمام انبیاء وہ سر تسلیم خم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ بچاتا رہا. لیکن ایک زہرا کا لال تھا جس نے سر تسلیم خم کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں پہ اس کی اولاد سے 9 امام اس کی تربت کے پاس جا کے دعا قبول ہوتی ہے. اس کی تربت کی مٹی میں شفا ہے. اس کے وہ مقام ملا جو شہادت کے بعد ملا. لیکن شہادت ایسی تھی کہ پہلے بھائی گیا، اور بھائی بھی وہ بھائی جو بچپن سے ساتھ تھا، جوان بھائی تھا جس کو امام حسین سے بہت محبت تھی. اگر آپ کا جوان بھائی ہو جو آپ کے ساتھ رہتا ہو، آپ کو ایک وقت الگ نہ چھوڑتا ہو، آپ کی کمر کی طاقت ہو، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے کیسا لگے گا؟ پہلے بھائی گیا. ایک 18 سال کا اگر بیٹا ہو، اور بیٹا بھی ایسا جو کہ رسول اللہ کا شبیہ ہو، ویسا بیٹا دنیا میں نہ آئے گا نہ آیا ہے. اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مقتل میں بھیجیں اور وہ بیٹا آپ کے سامنے شہید ہو جائے. اس بیٹے کے اوپر سر تسلیم خم کیا. ایک چھوٹا 6 مہینے کا بچہ ہو جسے پانی کی جگہ تیر پلے، اس بچے کی شہادت پر سر تسلیم خم کیا. ایسے اعوان و انصار ہوں جو کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو
کہ وہ اللہ کچھ ہو جائے زہرا کے لال کو نہ چھوڑنا، ان کی آگے ان کی شہادت پر سر تسلیم خم کیا۔ ایسے ایسے بھائی ہوں جو کہ 18 بھائی ہوں، سب کی شہادت ایک کے بعد ایک ہو، ان سب کی شہادت پر سر تسلیم خم کیا۔ اب جب حسین ابن علی، زہرا کا لال، 9 اماموں کا والد، امام حسن کے بھائی، رسول اللہ کا نواسا، امام علی علیہ السلام کا بیٹا، میدان میں یکا تنہا رہ گیا، جب کوئی ایوان و انصار نہیں، تو اس وقت وہ آخری بار جنگ کے لیے نکلا۔ اب حالت یہ ہے کہ جسم سے خون سا ہے، جسم میں تیر، تلوار، نیزہ، پتھر کے نشان لگے ہیں۔ خیام کے پاس آتے ہیں حسین ابن علی اور کہتے ہیں یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیک منی سلام۔ بیویوں کو پتا چلا کہ یہ اب آخری بار آ رہے ہیں، بیویوں نے رونا شروع کیا۔ حضرت سکینہ آتی ہے، حضرت سکینہ کہتی ہے بابا اب کہاں کا ارادہ ہے، کیا آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا بیٹا وہ شخص کیسے نہ مرنے جائے جس کا کوئی نہ بچے، جس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو۔ اب ہم بھی جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوہرام مچا، حضرت سکینہ نے رونا شروع کیا۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹی تمہارا رونا میرے جگر پہ بہت شاک ہے، میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے، ابھی نہ رو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا بہن ایک پرانا لباس لا دو، ایک پرانا لباس لا دو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ جب وہ پرانا لباس لایا گیا، امام حسین نے علیہ السلام نے اس لباس کو لیا اور لباس کو مزید پھاڑا، مزید پھاڑ کے امام حسین علیہ السلام نے اپنے لباس کے اندر پہنا دیا کہ کہا کہ یہ لوگ جب مجھے مار دیں گے تو پھر میرے لباس اتار لیں گے، امید ہے کہ مجھے اس لباس کو نہیں اتاریں گے۔ اب جب جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وصیتیں کر دی، اب چلتے ہیں باہر خیمے سے، ایک دائیں طرف پہ دیکھتے ہیں بائیں طرف، اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار کرے، لیکن کوئی نہ تھا۔ حضرت زینب آگے بڑھی بھائی میں تمہیں سوار کروں گی۔ زلجنا آگے نہیں بڑھتا، ایس پہ وفادار کیا تم نے آخری مصیبت، یہ آخری مشکل ہے، مجھے اس وقت آخری بار میدان میں لے جاؤ۔ جب یہ کہا تو سلجنا نے اپنا سر نیچے تک کر دیا اور دکھایا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے آقا نیچے کوئی ہے۔ امام نے دیکھا کہ وہ چھوٹی بچی 4 سال کی وہ سمو سے لپٹی ہے۔ آپ 1 منٹ کے لیے ذرا غور کریں، اگر آپ کا بچہ 4-5 سال کا ہو اور آپ کہیں جا رہے ہوں اور خاص طور پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ بچہ کہتا ہو بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ۔ حضرت سکینہ نے کہا بابا نہ جاؤ، جو بھی گیا ہے میدان میں وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین نے بیٹی کو گلے سے لگایا، بیٹی اب جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بار چھاتی پہ سلاتے جاؤ۔ امام حسین ریگ تپا پہ لیٹ گئے، اپنی بیٹی کو چھاتی پہ لٹایا۔ بیٹی نے چونک کے آنکھ کھولی، اچھا بابا جائیے، اب میں نہیں روکوں گی۔ امام حسین کی سواری چلی، میدان کے بیچ پہ پہنچے۔ میدان میں کہا ابن سعد اگر تو میری 3 میں سے ایک بات کو مان لے تو میں جنگ کرتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ یا تو مجھے مدینہ جانے دے تاکہ میں رسول اللہ کے اہل حرم کو مدینہ لے جاؤں،
फातिमा ज़हरा की बेटियों को मदीना ले जाओ, मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा की बेटियों को मदीना ले जाओ, और अगर ये नहीं करते तो फिर मुझे एक घूंट पानी पिला दो, मेरी ज़बान में कांटे पड़े हुए हैं, मेरा जिगर जल रहा है, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर एक एक करके मुझसे जंग करने के लिए आओ, एक एक करके मुझसे जंग करने के लिए आओ। उमर साद ने कहा कि ठीक है, एक एक करके जंग करने के लिए आते हैं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी ऑलरेडी जख्मी हैं, जो उन्होंने जंग की तो एक एक को मारते जाते हैं, और जब सब ने मिलके हमला किया तो इस बहादुरी से लड़ते हैं कि जब चाहते हैं कल्ब लश्कर में घुस जाते हैं, जब चाहते हैं दाएं तरफ मैमने पे घुस जाते हैं, जब चाहते हैं मैसरे में घुस जाते हैं, जब चाहते हैं मैमने को मैसरे पे पलट देते हैं, जब चाहते हैं मैसरे को मैमने पे पलट देते हैं। इस तरह जंग की कि तमाम लोग बिखर गए, इतनी दूर दूर गए कि कूफे की फसीलों से आवाज आने लगी कि एक प्यासे ने जंग कर दी, एक प्यासे ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आओ देखो, एक प्यासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसके जवान भाई को मार दिया, जिसके जवान बेटे को मार दिया, जिसके 6 महीने को बेटे को मार दिया, जिसके तमाम अवान अंसार को मार दिया। देखो उसकी जंग, देखो उस प्यासे की जंग जिसका तमाम असबाब मार दिया। अब यहाँ पे इमाम ये कहते हैं, वहां पे फौज में गुल हुआ कि ख़याम हुसैनी पे हमला करो। फौजें ख़याम हुसैनी के पास आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसलसल जख्म खा रहे हैं। उन्हें कहा, ऐ बदशुआरो, क्या तुम में कुछ भी हिम्मत और गैरत नहीं? क्या तुम्हें कुछ भी अरबी हैयत नहीं कि फौजों को जब तक मैं जिंदा हूं मेरी औरतों और अहले अरब रसूल से दूर रखो? उन्होंने फौजें वापस की, लेकिन शिम्र इब्ने साद के पास आया कि शिम्र, इसके ऊपर एक एक करके अलग अलग से हमला ना करो, 3 तरह से फौज को मुंजमद करो। एक बनाओ जो तीर अंदाज, दूसरे तलवार और नेजे वाले, जिनके पास कुछ नहीं वो पत्थर उठाएं, जो भी उनके पास है वो इस गरीब पे मारो। ये अली का बेटा है, ये फातिमा का बेटा है, ये रसूल अल्लाह का बेटा है, इसे जो करोगे कहीं पे ये नहीं मर पाएगा। अब जब सबने फौजों ने हमला किया, 4000 तीर अंदाजों ने एक तने हुसैन पे तीर चलाए। उनके ऊपर तीर इस तरह पेवस्त होते थे जिस तरह बाल हो, तीरों को निकालते थे, जंग करते जाते थे। एक एक रिवायत मिलती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक हमला किया फरात पे, फरात की तमाम फौजों को भगा दिया। फरात से जब तमाम फौजें भागी तो चुल्लू में पानी लिया, उससे पहले कहा कि ऐ इस पे वफादार, ऐ मेरे घोड़े तू पानी पी ले। उसने पानी ना पिया। इमाम ने चुल्लू में पानी लिया, चुल्लू में पानी लेके वहां पे शोर हुआ कि वहां ख़याम पे हमला हो गया। इमाम ने पानी फेंका, देखा तो हमला नहीं हुआ था, लेकिन किसी ने तीर मारा, इमाम के गले में तीर लगा। वहां से तीर और तलवार आने लगे, किसी ने पहलू पे तलवार मारी, इमाम का पहलू जख्मी पे जख्मी होता गया। रिवायतों में मिलता है कि सीने में एक तीर सह शोभा लगा, इमाम ने तीर काट के जमीन पे फेंका, सामने से नहीं निकल सकता था तो पीछे से निकाला। अब इमाम गर्मी में इस राहत के आलम में, आखिरी रिवायत में मिलता है कि एक बार और गए अपने ख़याम में, लेकिन जब ख़याम में देखा बीवियों ने कि एक शख्स है जिसके जिस्म पे सारे तीर लगे हुए हैं, जो ऊपर से नीचे तक खून आलूद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास गए। इमाम से कहा कि बेटा, ये मेरी दुआ याद रखना, ये मेरी दुआ मेरी वालिदा ने मुझे बताई थी। और फिर तमाम वसीयतें की, और फिर दोबारा जब निकलना चाहते थे तो तीर अंदाजों ने दोबारा हमला कर दिया। अब ये हमला ऐसा शदीद था कि इमाम हुसैन और जख्मी होते गए। अब जब मैदान में गए तो ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, घोड़े के ऊपर संभल नहीं पा रहे।
جب گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہے تو لوگ آ کے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، اور پھر وہ زین سے زمین پہ آئے اور اتنے تیر جسم پہ تھے کہ نہ وہ زین پہ تھے نہ زمین پر، بلکہ تیروں کے اوپر وہ الگ تھے۔ سیعلم الذین ظلموا أي عالم